بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں محمد نواز۔ آج میں آپ کو انسانیت کے بارے میں بتاؤں۔ انسانیت کیا ہے اور انسان دوسرے انسان کے لیے کیا کر سکتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا کتنا درجہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ایک گناہ گار بندہ، فاسق بندہ جنگل میں جاتا ہے تو اس کو ایک آواز سنائی دیتی ہے جیسے کوئی عبادت کر رہا۔ پھر وہ اس آواز کے پیچھے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک عبادت گزار بندہ، ایک اللہ والا بندہ ایک ٹہنی کے اوپر، سوکھی ٹہنی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ تو وہ بدکار اور فاسق بندہ اس سے پوچھتا ہے، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، یہ پھر سوکھی ٹہنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، جب میری عبادت اللہ کے ہاں منظور ہو جائے گی تو یہ سوکھی ٹہنی جو ہے یہ ہری ہو جائے گی۔ تو وہ بھی سوچتا ہے، میں تو اتنا گنہگار ہوں، کیوں نہ ہو کہ میں بھی ایک سوکھی ٹہنی درخت کی لیتا ہوں اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بھی اللہ یہ دعا قبول کر لے اور میں بخشا جاؤں۔ پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے، اس سے تھوڑا سا دور ہٹ کے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے ٹہنی کے اوپر اور اپنی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے جیسے کوئی زخموں سے چور ہو اور آپ کو آواز دے رہا ہو کہ آئیں میری مدد کریں، لیکن وہ دونوں آدمی خاموش رہتے ہیں۔ وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز اور تیز آ جاتی ہے تو وہ فاسق اور گنہگار بندہ عبادت گزار بندے کو کہتا ہے، جائیں دیکھیں، میں تو تھوڑی دیر ہوئی ہے ابھی بیٹھا ہوں، آپ کافی عرصے سے بیٹھے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں، کیا مسئلہ ہے، ادھر کیا مسئلہ ہے، آپ جائیں۔ تو پھر وہ خاموش رہتا ہے، وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں اپنی عبادت میں مشغول ہوں، مجھے آپ یہ باتیں نہ کہیں۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز اور تیز ہو جاتی ہے۔ پھر اس گنہگار بندے سے رہا نہ گیا، وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک آدمی زخموں سے چور ہوتا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے پانی پلاؤ، مجھے بہت تکلیف ہے۔ تو اس کے پاس برتن تو نہیں ہوتا، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہیں اسے پانی نظر آئے۔ پھر تھوڑا سا آگے نظر پڑتی ہے تو ایک ندی ہوتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، تو وہ اس کو اٹھاتا ہے اور اس ندی کے پاس لے جاتا ہے، وہاں اس کو پانی پلاتا ہے، پھر اس کے زخموں کو صاف کرتا ہے۔ پھر اس سے پوچھتا ہے، آپ نے کدھر جانا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا قافلہ آگے گزر گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ جائے گا، آپ مجھے کسی سائے دار درخت کے نیچے بٹھا دیں، آپ کا بہت بڑا شکریہ۔ تو پھر وہ آدمی ایسے ہی کرتا ہے، اس کو ایک سائے دار درخت کے نیچے بٹھا دیتا ہے، تو وہ اپنی اس ٹہنی کی طرف چلا جاتا ہے جہاں پر وہ عبادت کرتا ہے۔ تو جب وہاں پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ وہ ہری ہو چکی ہوتی ہے۔ دوستو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کی عبادت میں سالہ سال سے مصروف تھا، عبادت کر رہا تھا، اس کی ٹہنی تو ابھی خشک تھی، وہ ہری نہیں ہوئی تھی، اور جس نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی وہ بیٹھا ہے اس کی ہری۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے رب کی عبادت نہ کرو، اپنے رب کی عبادت بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انسانیت کی بھلائی بھی کرنی ہے۔ اگر کوئی انسان مشکل میں ہے تو اس کے کام آنا ہے۔ اس کی دیکھا آپ نے کتنی بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو، وہ کہاں تھا اور اس کو کہاں پہنچا دیا۔ صرف اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک انسان جو مشکل میں تھا اس کی مشکل حل کی، اس کے وہ کام آیا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی خدمت کتنی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن اپنے بندوں کے نہیں۔ اس لیے دوستو، ہمیں ضرور انسان کی خدمت کرنی چاہیے، وہ کسی بھی مشکل میں ہے اس کی ضرور مشکل حل کرنی چاہیے، تاکہ کل ہم اگر کسی مشکل میں ہوں
तो दूसरे इंसान हमारी भी मदद करें और वो हमारे भी काम आए।